آپ کے سامنے خطاب کروں گا خطیب آل محمد سید علی رضا نجوی صاحب سے دعائیں اور بارگاہ بندن میں اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحومین بالاخص بانی اشرا افضل جعفری صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین اور ان کے والدین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلندتر صلوات۔ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی زحمت فرمائیں بلندتر صلوات۔ یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیات والاکرام على بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال حسین ابن علی علیہ الصلاة والسلام الناس عبید الدنیا صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جو مومنین جتنے قدم چل کے اس عظیم ذکر میں تشریف لاتے ہیں
پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، پروردگار تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جن مومنین نے اس ذکر پاک میں دامے، درہمیں، قدمیں، سخنیں یا جس طرح سے بھی حصہ لیا، بالاخص افضل جعفری صاحب اور ان کے تمام خانوادے کو پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار تمام کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، جیسا کہ یقیناً مومنین اس بات سے آگاہ ہیں کہ گزشتہ ایام سے ایک موضوع کو لے کر گفتگو جاری ہے کہ واقعہ کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ کائنات کے پاک و پاکیزہ منبر پر کائنات کا نجس ترین انسان پہنچ گیا، یعنی اقدار بدل گئی، لوگ بدل گئے، معیار بدل گئے۔ بڑا خوبصورت جملہ آغا خمینی علیہ رحمہ کا، وہ فرماتے تھے کہ دین اسلام کے متعلق وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں علم کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کا علمی معیار یہ ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں علم کہ اسلام لکھنا کس طرح ہے، یہ جب ماہ محرم کے ایام آتے ہیں تو ایسے لوگ بھی، یعنی جنہیں ہم موسمی کیڑے کہہ سکتے ہیں، وہ سر اٹھانے لگتے ہیں اور اللہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا اٹھ کے کس کے متعلق کون سی باتیں کرنے لگ پڑتے۔ تو موضوع گفتگو چونکہ چل رہا تھا اور مقدمتاً یہ عرض کیا کہ واقعہ کربلا کی ابتدا جناب ابو طالب عمران اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جی میں عرض کر چکا۔ آج تمہید سے ایک قدم آگے بڑھ کے تھوڑا سا، تاکہ واقعہ کربلا کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے، تاکہ آئندہ روز میں اس بات کو مزید واضح کر کے بیان کیا جا سکے کہ آخر یہ کیوں ہوا کہ وہ لوگ کہ جو منبر کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑے تھے وہ منبر تک کیسے پہنچے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، مقدمتاً اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ حسین علیہ السلام کا شجرہ کیا ہے، حسین کا شجرہ کیا ہے، اور وہ شخصیت کہ جس کو حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے اس کا شجرہ کیا ہے۔ ایک بات آپ اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے کہ بنو امیہ کا اصلاً بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی بنو ہاشم کا بنو امیہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ حسین کے شجرے کو سمجھیے، حسین ابن علی، حسین علی علیہ السلام، یقیناً یہ وہ شجرہ ہے جو تقریباً تمام مومنین کے اذہان عالیہ میں موجود ہے۔ حسین بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب کے، علی بیٹے ہیں ابو طالب کے، ابو طالب بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، جناب ہاشم بیٹے ہیں جناب عبد مناف کے۔ یہ ہے شجرہ حسین کا۔ اب ذرا دوسری طرف چلیے، ادھر کیا ہوا، ادھر کا شجرہ کیا تھا، وہ کیسے چلا، کیسے یہ کربلا رونما ہوئی، کس طرح یہ بدلے کی آگ آگے چلی اور حسین کی بہن بیٹیاں وہاں تک پہنچی جہاں پر ابو سفیان کھڑا تھا۔ ذرا اس بات کو سمجھنا ہے۔ دوسری طرف وہی عبد مناف، میں نے گزشتہ سال عرض کیا تھا لیکن تفصیلاً عرض نہیں کر سکا تھا، اجمالاً عرض کیا تھا، اسی بات کو لے کر آج آگے چل رہا ہوں کہ عبد مناف کو اللہ نے دو بیٹے دیے۔ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عمر، دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس۔ اب جو عمر تھا لوگوں کو
کثرت کھانا کھلانے کی وجہ سے مکہ میں جب قحط پڑا تو اتنا کھانا کھلایا کہ 4 ماہ تک اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا. وہ میں گزشتہ سال عرض کر چکا, اس طرف میں نہیں جاؤں گا. تو ان کا یہ کھانا کھلانے کی وجہ سے ان کا نام عمرو سے ہاشم پڑ گیا. اب ذرا اس طرف چلیے, عبد الشمس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں یہ جتنی بھی گفتگو آج کے دن کروں گا, جتنی گفتگو کروں گا, یہ معجم البلدان کتاب کا نام ہے, بلازری کی کتاب ہے, کسی اہل تشیع کی یہ کتاب نہیں ہے. جو کچھ پڑھوں گا برادران اہل سنت کی وہ کتاب جو ان کے مکتب میں ستون کی حیثیت رکھتی ہے, جو کچھ پڑھوں گا اس کتاب سے پڑھوں گا. اپنے پاس سے, اپنے مکتب سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں پڑھوں گا. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بابا سے. عبد الشمس کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبد الشمس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے. چاروں بیٹے جنگ بدر میں مارے گئے. اب وقت گزرتا رہا, جو معجم البلدان نے لکھا, خدا کی قسم منبر کا احترام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ سارے کی ساری باتیں بیان کر سکوں, کہ عبد الشمس کو ایک غلام پسند آ گیا. عبد الشمس کو ایک غلام پسند آ گیا. کس وجہ سے پسند آیا مجھے منبر کی احترام اور اس کا تقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ منبر سے بیان کر سکوں. بہرحال پسند آیا, اسے رکھ لیا, بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا. جب اسے اپنا بیٹا بنا لیا, اب اسے اپنے پاس رکھا. وہ اتنا بد کردار تھا, وہ شرابی, وہ زانی, وہ بد کردار. بلازری نے لکھا کہ اس نے اپنی بہن اور بیٹیوں تک کو نہیں چھوڑا. وہ اتنا بد کردار تھا. وہ اس کا نام تھا امیہ. وہ عبد الشمس کا غلام, اس کا نام تھا امیہ. میری بات پر آج توجہ رکھیے گا, بالکل ایک ایک جملہ توجہ رکھیے گا تاکہ آئندہ آنے والے ایام میں ہمیں یہ کربلا سمجھنے میں آسانی ہو سکے. بالکل توجہ رکھیے گا. آج میں آپ سے بالکل تقاضا نہیں کرے گا کہ کوئی بندہ صلوات پڑھے یا کوئی بندہ نہرا لگائے, بس صرف توجہ میری طرف ہونی چاہیے. بس امیہ نام تھا اس کا. یہ پہنچا مدینے. جب یہ مدینہ پہنچا تو اس نے اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر بنو ہاشم کی مخدرات پر بھی جسارت کرنے کی کوشش کی. اس نے جب ان مخدرات پر بھی جسارت کرنے کی کوشش کی تو بنو ہاشم کے جوانوں نے اسے زد کوب کیا, اسے مارا پیٹا اور یہ وہاں سے بھاگا. واپس پلٹا شام. جب یہ شام میں پہنچا تو 10 سال تک اس نے شام میں قیام کیا. یہ شام میں 10 سال تک رہا. شام میں اس نے نہ اپنی بہن کو چھوڑا, نہ اپنی بیٹی کو چھوڑا, کسی گھر کی کسی خاتون کو نہ چھوڑا. حتیٰ کہ بلازری نے لکھا کہ وہیں شام میں اپنے علاقے کے قریب ایک شوہر زدہ خاتون پر اس نے جسارت کی. ایک شوہر زدہ خاتون پر جا کے اس نے جسارت کی. کچھ وقت گزرا, اس خاتون کا بیٹا پیدا ہوا. یہ گیا اس کے ہاں, لڑنے لگ پڑا. لڑ کے یہ دعویٰ کرنے لگ پڑا کہ یہ بچہ میرا ہے. وہاں سے اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچا. جو ہی اس بچے کو لے کر گھر پہنچا, اس نے اس بچے کا نام رکھا زکان. کیا نام رکھا؟ زکان, جس کی کنیت تھی ابو عمرو. زکان اس کا نام تھا, کنیت تھی اس کی ابو عمرو. پھر اس کے 3 بیٹے ہوئے, ابو العاص, حرب اور ابو معید. 3 بیٹے امیہ کے اپنے ہوئے. زکان تو وہ جو اس خاتون سے ہوا تھا, شوہردار خاتون جس سے اس نے جسارت کی تھی. 3 بیٹے اس کے اپنے ہوئے. کون کون سے؟ ابو العاص, یہ نام یاد رکھیے گا بھلے تھوڑی دیر کے لیے اسے, ابو العاص, حرب اور ابو معید, یہ لوگ. پھر ابو معید کے 2 بیٹے ہوئے. ابو معید کے 2 بیٹے تھے, عقبہ اور ولید. یہ ان باتوں کو یاد رکھیے گا. یہ نہ ہماری کسی کتاب سے کوئی ایک لفظ بھی ہماری کتاب سے نہیں.
میں بلازری کا جو کچھ پڑھ رہا ہوں، میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، لائیو ہو رہا ہے، میں اپنا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا۔ بلازری نے لکھا کہ اس کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹا ہوا عقبہ اور پھر عقبہ کا بیٹا ہوا ولید، جسے ہم ولید بن عقبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ولید وہ تھا کہ جسے قرآن نے فاسق کہا، جسے قرآن نے فاسق کہا۔ جب اللہ کے رسول نے سے کہا نا کہ جاؤ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ، ان سے جا کر مال واجبہ اکٹھے کر کے لاؤ، خمس و زکات اکٹھے کر کے لاؤ، یہ چلا اس قبیلے والوں کے پاس پہنچا۔ جو ہی اس قبیلے والوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی نمائندہ ہماری طرف آ رہا ہے، یہ تمام کا تمام قبیلہ استقبال کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ اب ظاہری بات ہے ان لوگوں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا، اب ادھر سے جب لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو یہ ڈر گیا، اس نے سمجھا کہ یہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واپس پلٹا رسول کے پاس، رسول سے جا کر شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ، جس قبیلے کی طرف آپ نے مجھے بھیجا وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ ابھی جب یہ رسول سے بات کر رہا تھا، اسی اسنا میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، اذا جاء فاسقن، اے میرے حبیب اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، وہ خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کر لینا۔ اسے قرآن نے فاسق کہا، پورے مدینے میں بات چلی گئی کہ قرآن نے ولید کو فاسق کہا۔ ایک روز چلتا ہوا مولا امیر المومنین کے پاس پہنچا، کہا یا علی، لوگ آپ کو شیر خدا کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ سے بڑا کوئی شمشیر زن نہیں۔ کہنے لگا میں بھی آپ جتنا ہی بہادر ہوں، میں بھی آپ جتنا ہی جنگجو ہوں، میں بھی آپ جتنا طاقتور ہوں۔ مولا امیر المومنین نے، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، بالکل اسے گھاس ہی نہ ڈالا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کرنے لگ پڑا، وجہ اللہ کے چہرے پر جلال آیا، علی نے اس کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا اسکت یا فاسق، اے فاسق خاموش ہو جا۔ اسی دوران قرآن کی آیت آئی کہ مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، مومن فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا امیہ کے ایک بیٹے کی نسل۔ دوسرا بیٹا جس کا نام تھا حرب، حرب کا بیٹا ہوا جس کا نام تھا سخر، سین خا را، سخر، جس کا لقب تھا ابو سفیان۔ اصل نام کیا تھا؟ سخر۔ کنیت کیا تھی؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کی ایک بہن تھی ام جمیل۔ ام جمیل وہ جس کا رشتہ بعد میں ابو لہب کے ساتھ ہوا، شادی ابو لہب کے ساتھ ہوئی۔ کیا کردار تھا؟ ابو لہب کے ساتھ مل کر مکے کی گھاٹیوں میں جاتی تھی، خاردار جھاڑیوں کو کاٹ کر اللہ کے رسول کے رستے میں بچھاتی تھی۔ قرآن نے کیا آیت نازل کی؟ تبت یدا ابی لہب، اور تجھ پہ بھی لعنت، تیری زوجہ پہ بھی لعنت۔ یہ تھا دوسرا بیٹا، یہ تھا دوسرا بیٹا۔ ایک ابو معیط جس کا بیٹا عقبہ، عقبہ کا بیٹا ولید، یہ حرب جس کا بیٹا سخر یعنی ابو سفیان، اس کی بہن ام جمیل۔ اب آئیے ابو العاص جس کا ایک بیٹا حکم، دوسرا بیٹا افوان۔ حکم کا بیٹا ہوا ولید، افوان کا بیٹا ہوا عثمان جو بعد میں مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنا۔ اب کیا ہوا؟ ادھر حکم کا بیٹا ولید، حکم کا بیٹا ولید، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ حکم جاری کیا، نہ میری زندگی میں نہ میرے بعد تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ تم مدینے میں داخل ہو سکو۔ مدینے سے بدر کر دیا، مدینے سے نکال دیا، بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا سفارشوں کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے معافی نہ دی، واپس مدینہ میں نہ آ سکے، حتیٰ کہ خلیفہ اول کے دور میں بھی واپس نہ آئے، خلیفہ دوم کے دور میں بھی واپس نہ آئے۔ جو ہی خلیفہ سوم کا وقت آیا،
نہ صرف باپ بیٹا واپس آئے بلکہ اپنی بیٹی مریم کا رشتہ بھی اس کے ساتھ کر دیا، ولید کے ساتھ اپنی بیٹی مریم کا رشتہ بھی دیا، اور اسے مروان کے ساتھ اپنی بیٹی مریم کا رشتہ بھی کیا، اور اسے اپنا مشیر بھی بنا لیا۔ اب ذرا سمجھیے کہ کیا ہوا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا یہ کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، سمجھنا پڑے گا۔ ایک طرف شجرہ طیبہ، ایک طرف شجرہ خبیثہ، کس طرح سے یہ شجرہ خبیثہ بنو ہاشم کے پاک و پاکیزہ باغیچے میں داخل ہوا، یہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری سال میں تبرسی نے لکھا، تبری نے لکھا، سیوطی نے لکھا، ان دونوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری سال میں رسول کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سال میں رسول کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ آگے لکھا کہ ہر وقت رسول کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ حذیفہ یمانی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ مسکراتے نہیں، یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں نم کیوں رہتی ہیں؟ اللہ کی رسول گریہ کرنے لگے، کہا حذیفہ کیا بتاؤں، میں اپنے بعد اپنے اسی منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے بعد اسی منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ زمانہ بدلا، اللہ کے رسول 11 ہجری 28 صفر المظفر جب اللہ کے رسول نے اس دنیا کو الوداع کیا، اللہ کے رسول کے بعد عبداللہ بن عثمان بن عامر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، یہ ان کا اصل نام تھا، جن کی کنیت ابو بکر تھی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد عمر بن الخطاب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے دوسرے، پھر عثمان بن عفان یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام، ان کے بعد 7 ماہ یا چند دن کے لیے مولا امام حسن مجتبی، یہ 40 ہجری تک سلسلہ رہا۔ 40 ہجری سے باقاعدہ طور پر معاویہ بن ابو سفیان اقتدار میں آیا۔ 40 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان اقتدار میں آ گیا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان اقتدار میں آتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی، یہ اقتدار میں آیا۔ یہ بڑا خوبصورت کریکٹر تھا۔ اب ذرا سمجھیے، معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا جب یہ منبر پر پہنچا تو اس کو اس بات کا ادراک ہوا کہ نہیں، بنو ہاشم کے ہوتے ہوئے، سید سجاد کے ہوتے ہوئے میرا اس منبر پر بیٹھنا نہیں بنتا۔ کس کا بیٹا تھا؟ یزید کا۔ سوچنے لگا، اپنے باپ پر لعنت کی، اپنے دادا پر لعنت کی، اپنے اجداد پر لعنت کی۔ اب ذرا سمجھو کیوں زینب کبریٰ شام تک گئی تھی کہ اپنے ہی گھر سے اس پر لعنت ڈلوا کر بی بی واپس پلٹی۔ یہ معاویہ ثانی یہ اقتدار میں آیا، لیکن جب دیکھا کس نے یہ اعلان کیا کہ یہ منبر ہمارے لیے نہیں، بنو ہاشم کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں اس منبر پر بیٹھنے والے؟ اب ذرا یہاں سے سمجھیے گا، مروان نے اسے قتل کروا دیا، وہ مروان کہ جسے اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا، اس نے اسے مروا دیا۔ خود اقتدار میں آ گیا مروان۔ معاویہ ثانی کے بعد مروان اقتدار میں، جو ہی مروان اقتدار میں آیا، اس کی بری عادات کی وجہ سے اس کی زوجہ نے اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ مروان کو اس کی زوجہ نے قتل کر دیا۔ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان
حکمران بنا. عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک, اس کے بعد سلمان بن عبد الملک, اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز. یہ بڑا خوبصورت کریکٹر تھا, اس نے بڑے بڑے کام کیے. ایک مدت کے بعد پہلی مرتبہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں بنو ہاشم کو فدق واپس کیا گیا. عمر بن عبد العزیز کے دور میں فدق ایک مرتبہ پھر بنو ہاشم کو واپس ہوا. نہ صرف فدق واپس ہوا بلکہ وہ جو منبروں سے علی اور اولاد علی پر لان تان ہوتی تھی اسے بند کروایا. بنو ہاشم کے وظائف کو بحال کیا. جتنے سادات قید و بند میں تھے ان کو آزاد کروا دیا. یہ کون تھا؟ عمر بن عبد العزیز. اس کے بعد پھر یزید آیا, پھر ہشام آیا, پھر ولید آیا, پھر ابراہیم آیا, پھر مروان حمار تک 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک تقریباً 92 سے 93 سال یہ بنو امیہ کے بندر رسول کے منبر پر ناچتے رہے. یہاں تک مروان حمار تک وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے رسول نے بدر کر دیا تھا وہ تخت پر بیٹھ گئے, وہ اقتدار میں آ گئے. عقبہ, اس کا بیٹا ولید, ولید جسے رسول نے, جسے قرآن نے فاسق کہا. عقبہ جب جنگ بدر کے 70 اسیر رسول کے سامنے پیش ہوئے, 70 اسیران بدر جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے, ان میں سے ایک یہ عقبہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ حکم جاری کیا کہ اسے کوئی معافی نہیں ملے گی, میری آنکھوں کے سامنے اسے قتل کیا جائے, میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے. اور اللہ کے رسول کی اتنی بڑی بات, ذرا سوچئے نا, میں نے کل عرض کیا کہ کتابیں ساری باتیں نہیں بتاتی, کبھی کبھی انداز کو, لفظوں کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کتنے غصے میں تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر عقبہ غلاف کعبہ میں لپٹ کر بھی میرے سامنے آئے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا. کہ یہ اگر غلاف کعبہ میں لپٹ کر بھی میرے سامنے آئے, یہ مقدمہ کربلا ہے, اسے سمجھنا پڑے گا. اسے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابو طالب کون ہے, تو پتہ چلے گا علی مرتضیٰ کون ہے, تو پتہ چلے گا فاطمہ زہرا کون ہے, پتہ چلے گا حسن و حسین کون ہے, اور پھر پتہ چلے گا کہ زینب کبریٰ کون ہے جسے 12واں امام آج بھی پردہ غیبت میں سلام کر رہا. یہ کوئی عام بات نہیں, سمجھنا پڑے گا. اللہ کے رسول کی بیماری فقط 4 دن تھی. اللہ کے رسول کی بیماری کتنا عرصہ رہی؟ فقط 4 دن. جمعرات کے روز اللہ کے رسول مریض ہوئے, پیر کے روز اللہ کے رسول اس دنیا سے واپس پلٹ گئے. اس روز سخر مدینہ میں موجود نہیں تھا. سخر سمجھ آ رہی ہے کون تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ابو سفیان تھا. یہ مدینہ میں موجود نہیں تھا, یہ شام میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تجارت کا سارا سلسلہ شام میں تھا, یہ شام میں تھا. کچھ دنوں کے بعد جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کے رسول چلے گئے, یہ سر پٹاتا ہوا دوڑا پہنچا مدینے. اہلیان مدینہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون منتخب ہوا. پوچھا لوگوں سے کہ کون مسلمانوں کا خلیفہ بتایا گیا عبداللہ بن عثمان بن عامر یعنی خلیفہ اول, ان کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا گیا. یہ برداشت نہ کر سکا, دوڑتا ہوا عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا. اللہ کے رسول کے مولا امیر المومنین کے چچا جناب عباس, ان کے پاس پہنچا اور جا کر ان سے ایک بات کی. کہا عباس, یہ خلافت یا بنو ہاشم کا حق ہے یا بنو امیہ کا. یہ خلافت یا آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی یا ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. اب یہ بنی تمیم کا ایک عام سا بزرگ بندہ اب یہ ہمارے اوپر خلیفہ بنے گا, اب یہ ہمارے اوپر اقتدار کرے گا, اب یہ حکم چلائے گا اور ہم اس کے تابع چلیں گے. ہم یعنی بنو ہاشم, ہم یعنی بنو امیہ, ہم
اس کا حکم مان کے چلیں گے؟ نہیں. اب عباس خوش ہوئے، چلو اچھا ہوا کہ کوئی تو ہمارے حق میں بھی بولا، کوئی تو ہمارے حق میں اٹھا. تو عباس کہنے لگے سخر پھر بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ کہ تو تم ٹھیک رہے ہو، بالکل حق بھی ہمارا ہی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ کہا کچھ بھی نہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، علی کو اٹھائیے، علی کو اتنا کہیے کہ مسجد میں جا کر علی صرف یہ اعلان کر دیں کہ آج سے مسلمانوں کا خلیفہ میں ہوں. علی ذرا سیاست کو سمجھیے گا، علی صرف جا کر یہ اعلان کر دیں کہ آج سے مسلمانوں کا خلیفہ میں ہوں. فوج کو اکٹھا کرنا، جنگ کے سامان کو اکٹھا کرنا، مدینہ کی گلیوں کو جنگ کا میدان میں بنا دوں گا، لوگوں کو میں لے کر آؤں گا، میں اکٹھا کروں گا. اب عباس بن عبد المطلب اس کی باتوں میں آ گئے. کہا ٹھیک ہے، اٹھو چلو. اٹھے، چلے، چلتے ہوئے پہنچے امیر المومنین کے پاس، پہنچے علی ابن ابی طالب کے پاس. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بواز ابراہیم. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. پہنچے علی کے پاس، علی سے جا کر کہا یا علی خلافت آپ کا حق ہے، چلیے مسجد جا کر اعلان کیجئے کہ میں آج سے مسلمانوں کا خلیفہ. علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا بھلے میں جانتا ہوں کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ مجھے علم ہے کہ خلافت میرا حق ہے، اور تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ اور تم لوگ تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کرنے والے ہیں. تجھے کیا پتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ تو نہیں جانتا. ہم مجبور ہیں کہ ہم تم پر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ہمارے داخلی امور میں دخل اندازی کرے. جاؤ. مسجد میں لوگوں کا رش لگ گیا، مسجد میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا. ادھر سے دیکھا سردار تھا ابو سفیان، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا یا علی اگر ابو سفیان کہہ رہے ہیں تو جائیے اعلان کر دیجئے. پورا خطبہ نہیں، بس ایک دو جملے صرف اس سے اقتباس عرض کرنا ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ایک جملہ کہا خاموش، کوئی بات نہ کرے. کل تک جب میں دلیلیں دیتا تھا، جب میں کہتا تھا کہ غدیر بھول گئے، کل جب میں کہتا تھا اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں کہتا رہا تو تم کیا کہتے تھے؟ کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے. تم لوگ کیا کہتے تھے؟ کہ علی کو خلافت کی ہوس ہے، علی خلافت چاہتا ہے. جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خلیفہ ہوں تو تم کہتے ہو کہ خلافت کی بھوک ہے، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہو کہ علی بزدل ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کوفہ کے لوگ بے وفا نہیں تھے، یہ مدینہ کے لوگ تھے جن کے سامنے علی اعلان کرتے رہے. نہ صرف علی بلکہ سیدہ ایک ایک کے دروازے پر جاتی تھی اور لوگوں سے یہی جملہ کہتی تھی انا سعید الغدیر. کیا تم لوگ غدیر کو بھول گئے؟ ایک صحابی رسول پہنچا، چلے بات آ گئی تو بات کہتا چلو. ایک صحابی رسول اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا جناب سیدہ ایک ایک کے دروازے پر جا رہی ہیں. بی بی نکلی، اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر بی بی سے ایک سوال کرو، بی بی سے یہ پوچھو کہ کیا واقعاً خلافت علی کا حق تھا؟ جاؤ جا کر پوچھو ذرا بی بی سے. خاتون چلتی ہوئی آئی، پوچھا بی بی میرا شوہر سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعاً خلافت علی کا حق ہے؟ کیا جواب دیا؟
وہی جواب، انسیت الغدیر، کہ تم لوگ غدیر بھول گئے غدیر۔ زوجہ واپس پلٹی شوہر کے پاس، شوہر سے جا کر یہی جملہ کہا بی بی کہہ رہی ہیں کہ انسیت الغدیر، کہ تم غدیر بھول گئے۔ اس نے کہا اچھا، اگر غدیر ہی جواز ہے تو جا کے بی بی سے ایک اور جملہ پوچھو، کہو بی بی اگر واقعاً خلافت علی کا حق ہے تو آپ کیوں چل رہی ہیں، علی کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کیوں چل رہی ہیں، علی کیوں نہیں نکلتے؟ تو بی بی نے کہا سنا نہیں، میرے بابا نے کیا کہا تھا، یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مانند ہے۔ اب جسے حج کرنا ہو، جسے عمرہ کرنا ہو، وہ کعبے کے پاس جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ کیا کہا علی نے واپس اپنے مقام پر، کہ جب میں کہتا تھا ھذا ماء اجل، یہ اب جو تم ابو سفیان کے کہنے پر یہ جو جام خلافت کا مجھے پلا رہے ہو، یہ کچھ نہیں سوائے گندے پانی کے گھونٹ کے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تم کیا جانو کہ خلافت کیا ہے؟ یہی مولا امیر المومنین، جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو 40 ہجری میں 21 ماہ رمضان کو مولا امیر المومنین کی شہادت ہوئی، مولا امام حسن مجتبی اقتدار میں آتے ہیں۔ مولا امام حسن جب اقتدار میں آئے تو نوبت یہاں تک پہنچی، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت میں جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت آئی تو انہوں نے کیا کیا تھا، خلیفہ سوم نے، اس نے کیا کیا کہ بہت بڑے بڑے روم تک کے علاقے وہ خالی کروا کے ان تمام کا اقتدار معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ بہت بڑی زمین کا مالک بن چکا تھا، حکمران بن چکا تھا۔ جو ہی مولا امیر المومنین علیہ السلام اقتدار میں آئے، آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اسے معزول کیا۔ جو ہی معاویہ کو معزول کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، لوگوں نے علی کو مشورے دینے شروع کیے، یا علی ابھی اپنی خلافت کو مضبوط ہو لینے دیجئے، یا علی بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، ابھی اپنی خلافت کو مضبوط ہو لینے دیجئے، ابھی اپنے قدموں کو مضبوط ہو لینے دیجئے۔ علی نے کہا سنو، میں ایک لمحے کے لیے بھی حق اور باطل کو ساتھ نہیں دیکھ سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی حق اور باطل کو مخلوط نہیں دیکھ سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ علی علیہ السلام جب اقتدار میں آئے، ادھر جنگ جمل شروع کر دی، جمل سے فارغ ہوئے، صفین شروع کر دی، صفین سے فارغ ہوئے، نہروان شروع کر دی، نہروان ختم ہوئی، اگلی جنگ کی تیاری تھی، علی کو ضربت لگی، 21 رمضان کو شہادت ہو گئی۔ اقتدار کس کے پاس پہنچا؟ خلافت پہنچی مولا امام حسن مجتبی کے پاس۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مولا امام حسن مجتبی کو صلح کرنی پڑی۔ یہ جملہ سمجھیے گا، اس بات کو سمجھیے گا، جہاں سے خصوصاً ہمارے نوجوان برادران کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اس جملے سے، اس جملے کو سمجھیے گا۔ مولا امام حسن نے کیا کیا تھا؟ بولیے، مولا امام حسن نے صلح کی۔ اللہ کے رسول نے حدیبیہ میں کیا کیا تھا؟ اگر صلح کرنے کا مطلب بیعت ہی ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے حدیبیہ میں رسول نے بھی یہودیوں سے بیعت کر لی تھی۔ صلح کا مطلب بیعت نہیں ہوتا۔ حسن کی صلح وہی مقام رکھتی ہے جو حسین کی عاشور مقام رکھتی ہے۔ جب تک حسن کی صلح کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو عاشور سمجھ نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اگر برادران میں سے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جو پولیس میں ہو، جب یہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں، میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا، ہمارے عزیز تھے، ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ تفتیش کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، کیسے کیسے تفتیش کرتے ہیں؟ تو ایک تو ہمیں عمومی طور پر پتہ ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے، چلے وہ تو کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا طریقہ کار ہے؟
کہا یار اس کے علاوہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم دن میں اسے مارتے ہیں، جو ملزم ہوتا ہے، جس پر الزام ہوتا ہے، ہم دن میں اسے مارتے ہیں، اسے زد و کاب کرتے ہیں، اسے ٹارچر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کسی طرح سے وہ مان جائے، مار پیٹ کے اسے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ہی شام ہوتی ہے، جو ہی رات ہوتی ہے، تو وہی تھانے دار وہ اسی ملزم کے پاس چلا جاتا ہے. چھوڑ یار تیاری تے ایسی ڈیوٹی تے آس، او چلو ڈیوٹی آئی تے تینوں ماریا کٹیا، کوئی گل نہیں. ادھر سے آرڈر کیا، اے جاؤ 2 دودھ جلیبی کے پیالے لے کے آؤ. ایک اس کے سامنے رکھ دی، ایک اپنے سامنے رکھ دی. یعنی کیا پتا میری دوستی میں آ کر 2 نہیں 4 دنوں میں یہ ایک دودھ جلیبی کا پیالہ اسے کھلانے سے ممکن ہے کوئی میرے ساتھ اپنے دل کی بات کر دے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ تو آف دا ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن تھانے کے اندر ہو سب کچھ آف دا ریکارڈ نہیں ہوتا، آن دی ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ جو دودھ جلیبی کا پیالہ کھلایا جا رہا ہے یہ آف دا ریکارڈ بات ہے. تو وہ کبھی کبھی اسی طریقے میں یہ دودھ جلیبی کھلانا بھی تفتیش ہوتی ہے، مار پیٹ بھی تفتیش ہوتی ہے. اب ذرا سمجھیے علی کے دونوں بیٹوں نے کیا کیا. ایک نے دودھ جلیبی کھلائی، ایک نے کربلا میں آ کر مار پیٹ کر کے تفتیش. یہ دونوں بیٹوں کا طریقہ کار تھا. حسن نے دودھ جلیبی کھلائی، حسین نے دن کے اجالے میں مار پیٹ کی. یہ سمجھنا پڑے گا یہ واقعہ کربلا کوئی عام بات نہیں. ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر جد امیہ جیسی ہو تو بیٹے یزید جیسے ہوتے ہیں، اور اگر جد ابو طالب جیسی ہو تو بیٹے حسین جیسے ہوتے ہیں. بلکہ جملہ اس سے آگے، ماں میسونہ جیسی ہو تو بیٹے نجس ہوتے ہیں، اگر ماں زہرا ہو تو بیٹے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر. ایک جملہ کہتا چلوں، ایک بہت بڑے مرجع کا جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ رسول کی بیٹیوں کی چادروں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کم از کم بندے کو حرامی ہونا چاہیے. یہ کوئی عام کام نہیں تھا جو کربلا میں ہوا. تمہیداً 1 یا 2 جملے عرض کر کے پھر اس کے بعد مصیبت کے چند جملے عرض کروں گا. کربلا ایک دن کا نام نہیں ہے. میں پہلے تمہیداً چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دن کا نام نہیں ہے. پوری کربلا، جتنی کربلا ہوئی، پوری کربلا تنہا زہرا نے مدینے میں برداشت کی. اس جملے کو سمجھیے گا. پوری کربلا تنہا زہرا نے مدینہ میں برداشت کی. جملے کو سمجھیے گا. کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیموں کو جلایا گیا. علی کی بیٹیوں کے خیموں کو کربلا میں جلایا گیا. مدینہ میں رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا. مدینہ میں رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا. کربلا میں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. کربلا میں حسین کے اکبر کے سینے میں برچھی لگی. مدینہ میں جلتے ہوئے دروازے میں ایک جلتی ہوئی میخ تھی جو رسول کی بیٹی کے سینے میں پیوست ہوئی. وہاں شہادت جناب علی اصغر کے حصے میں آئی. یہاں وہی شہادت تنہا زہرا نے محسن کی شکل میں جھیلی. ادھر رخساروں پر تماچے سکینہ کو لگائے گئے، یہاں پر رخساروں پر تماچے حسین کی اماں کو لگائے گئے. وہاں پر گلے میں رسی سید سجاد کے آئی، یہاں پر گلے میں رسیاں علی کو ڈالی گئی. بس عزادارو، جب رسول نے پوچھا نا میری بیٹی زہرا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو بی بی نے کیا کہا بابا آپ کی بیٹی زہرا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے
کہ ساری زندگی نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں نہ مجھے کوئی نامحرم دیکھے. اللہ جانے کیسا وقت آ گیا کہ اسی زہرا کو مسلمانوں کے دربار میں آنا پڑ گیا. اور پھر گھر کے رستے سے نہیں، چونکہ گھر کا دروازہ کھلتا تھا، مسجد میں کھلتا تھا، وہاں سے نہیں، رستے سے، گلی سے ہو کر رسول کی بیٹی دربار میں پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی چاہتی تھیں کہ آج مسلمان مجھے دیکھیں، کہ آج رسول کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے. تاریخ گواہ ہے، ایک جملہ آ گیا تو کہتا چلوں. مولا امام حسن جب گھر سے نکلتے تھے نا تو گلی کا جو قریب ترین رستہ ہوتا تھا مسجد کی طرف جانے کا، اس طرف سے نہیں جاتے تھے، گھر سے دور کا رستہ اختیار کرتے تھے اور ایک پورا چکر لگا کر مسجد میں آتے تھے. کسی شخص نے ایک روز سوال کیا، کہا مولا یہ رستہ تو آپ کے گھر سے انتہائی قریب ہے، لیکن مولا آپ اتنا بڑا چکر لگا کر مسجد کیوں آتے ہیں؟ تو زہرا کے بیٹے نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا میں کیسے جاؤں اس رستے سے، اور جب میں اس رستے سے جاتا ہوں تو مجھے اس مقام سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر میری ماں زہرا کو تماچے مارے گئے تھے، اور وہ رستہ میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، وہ میں حسن برداشت نہیں کر سکتا. اسی گلی میں اس بندے کا گھر ہے کہ جس نے میری ماں کے چہرے پر ایک ایسا تماچا مارا کہ میری ماں کے کانوں کے گوشوارے زمین پر. ہاں زادارو بس تمہیدن میں حسن و حسین کی ماں کی مصیبت کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب واقعہ کربلا ہو چکا، جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو چکا تو خلیفہ دوم کا بیٹا یہ چلتا ہوا شام گیا. کہاں پہنچا؟ شام. شام میں پہنچ کر اس نے یزید سے استفسار کیا. یزید سے پوچھا، کہا یزید تیری دشمنی تھی بنو ہاشم سے، تو نے بنو ہاشم کے حسین کو مارا، کوئی بات نہیں. تو نے عباس کو مارا، کوئی بات نہیں. تو نے علی اکبر کو مار دیا، کوئی بات نہیں. تو نے بنو ہاشم کے مہمانوں کو مارا، کوئی بات نہیں. تو نے بنو ہاشم کے اصحاب و انصار کو قتل کر دیا، کوئی بات نہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ تو نے بنو ہاشم کی مستورات کو بھی قید کر لیا. میں نے سنا ہے کہ تیرے سپاہیوں نے ان پر بھی ظلم و ستم کیا. کہا ہاں. کہا یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. یزید غضبناک ہوا، اٹھا، اپنے حجرے میں گیا، حجرے سے واپس پلٹا. اس کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی، جو تحریر اس کے منہ کے سامنے رکھی. کہا سن، یہ تحریر اٹھا، اس تحریر کو دیکھ، اٹھا اس تحریر کو پڑھ. یہ تحریر کسی اور کی نہیں، تیرے باپ کی ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ جب تمام لوگ بیعت کر رہے تھے تو علی گھر سے نہیں نکلے. لکھنے والے نے لکھا اس خط میں کہ لوگ علی کی بیعت کر، لوگ خلیفہ اول کی بیعت کر رہے تھے، علی نے بیعت نہیں کی. ہم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. لوگ پہنچے، دک الباب کیا. علی نے کہا میں نہیں آؤں گا. لوگ واپس کر لے گئے. کہا علی نہیں آ رہے. یہ غضبناک ہوا. اس نے کہا سنو، اپنے غلام کنفس کو تیار کیا اور ساتھ یہ کہا کہ جلدی کرو، کچھ سامان اکٹھا کرو، کچھ لکڑیاں اکٹھی کرو، یہ سامان لے کر چلو علی کے دروازے پر. یہ پہنچے علی کے دروازے پر. لکھنے والے نے لکھا کہ جو ہی یہ لوگ علی کے دروازے پر پہنچے، اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر دک الباب کرو. اس نے دک الباب کیا. علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا. بی بی نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہا یا علی نہیں، یا علی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. علی نے کہا بی بی آپ نہیں جانتی یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، بی بی آپ نہ جائیے. بی بی نے کہا یا علی جب تک میرے بابا زندہ تھے، میرے بابا اللہ کی حجت تھے اس زمین پر، آپ نے میرے بابا کی محافظت کی، اب آپ اللہ کی حجت ہیں. یا علی مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کی محافظت کروں. یا علی نہیں، جب تک زہرا زندہ ہے میں آپ کو دروازے پر نہیں. بی بی نے کہا نہیں، نہیں جانے دوں گی دروازے پر. آئیں بی بی دروازے پر پہنچی. کون؟ کہا بی بی علی کو باہر بھیجی.
کہا نہیں، علی باہر نہیں آئیں گے، مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا علی کو بھیجیے، ہم علی سے بات کریں گے۔ بی بی نے کہا علی نہیں آئیں گے۔ کہنے والے نے کہا کہ بی بی ہم اس در کو جلا دیں گے۔ بی بی نے کہا یہ وہی دروازہ ہے جس دروازے پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ کہنے والے نے کہا وَإِن اگر پڑھتے تھے تو کیا ہوا، وہ پڑھتے تھے، وہ چلے گئے۔ بی بی نے کہا او ظالم حیا کر، میرے اس گھر میں میرے حسن و حسین رہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا وَإِن اگر رہتے ہیں تو کیا ہوا؟ بی بی نے کہا او ظالم حیا کر، میرے اس گھر میں میری چھوٹی چھوٹی زینب و ام کلثوم رہتی ہیں۔ کہنے والے نے کہا وَإِن اگر رہتی ہیں تو کیا؟ اس نے حکم جاری کیا گھر کو آگ لگا دو۔ دروازے کو آگ لگائی گئی۔ عزادارو اس نے دروازے کے جلنے کا انتظار بھی نہ کیا، اس نے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ ہائے کاش یہ دروازہ زمین پر گر گیا ہوتا اور تاریخ نے لکھا یہ دروازہ حسین کی ماں پر گرا، اور حسین کی ماں در و دیوار کے درمیان۔ لکھا یہ ظالم اندر داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسیاں ڈالے، علی کو قید لے کر کے لے جا رہے تھے۔ اٹھی رسول کی بیٹی، علی کے کمر بند میں جا کے ہاتھ ڈالا، خلو ابن امی، اور میرے ابن ام کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ اس بے غیرت نے کنفس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کس بات کا انتظار کر رہا ہے، اور رسول کی بیٹی کا ہاتھ چھڑواؤ۔ یہ بے غیرت آگے بڑھا، اس نے ایسا وار کیا کہ ساری زندگی رسول کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح۔ بس آخری جملہ، میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، لیکن جب علی کو نہیں کھول، بی بی دوڑتی ہوئی پہنچی رسول کی قبر پر۔ بی بی نے ارادہ کیا کہ بی بی سر کے بال کھولے۔ مدینے کی دیواروں نے بلند ہونا شروع کر دیا۔ مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ ایک عام قد کا آدمی اس دیوار کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ ادھر رسول نے، ادھر جناب علی نے جناب سلیمان سے کہا سلیمان جتنا جلدی ہو سکتا ہے زہرا کو روک، وہ بدوا نہ کرے۔ میں کہوں گا مدینہ کی دیواروں تم تو غیرت مند تھی، تم بلند ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ جانے کتنی بے رحم تھی وہ شام کی دیواریں، اور جہاں علی کی بیٹی اور بن چادر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔